نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ قرآن کریم کی صورتوں کا اب یہ 5واں گروپ ہے جو سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ حجرات تک یہ جائے گا۔ اس میں 16 صورتیں ہیں، ابتدائی 13 مکی ہیں اور آخر کے 3 مدنی۔ جیسا کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بالعموم ایک جوڑے کی شکل میں ہی پورا میسج ڈلیور ہوتا ہے، تو گویا کہ 8 جوڑے ہوئے۔ اس گروپ کا جو غالب عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے توحید ہے، جس طرح پچھلے گروپ میں جو سورہ فرقان سے سورہ احزاب تک تھا اس میں رسالت زیر بحث تھی زیادہ تر۔ اب توحید باری تعالیٰ، اس میں 3 چیزیں زیر بحث آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس سے ملاقات۔ ذات کے حوالے سے صرف یہی بات کہ وہی عبادت کے قابل ہے۔ صفات، ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اسے سن سکتے ہیں، ہم براہ راست رابطہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمارا اس سے جو رابطہ ہوتا ہے صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس سے ملاقات، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی متنبع کرتے ہیں کہ ایک روز تمہیں میرے پاس آنا ہے اور پھر میں تمہارے اعمال کا حساب لوں گا۔ اسی میں ضمناً وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ ملاقات کی جو شکل اختیار کرتے ہیں وہ اپنا کلام نازل کرتے ہیں۔ تو ان 3 الفاظ میں اصل میں وہ سارے مباحث ہیں جو ان 16 صورتوں میں زیر بحث آئیں گے۔ پہلا جوڑا سورہ سبا، سورہ فاطر، دونوں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان کی تلخیص ظاہر ہے کہ ان کا مشترکہ موضوع ایک ہی ہے کہ صفات الہی کا تقاضا ہے کہ شکر گزاروں کو جزا اور ناشکروں کو سزا دی جائے۔ سورہ سبا میں تاریخی استدلال کیا جائے گا اور سورہ فاطر میں عقلی اور فطری استدلال زیادہ تر کیا جائے گا، اور اسی سے پھر یہ واضح کیا جائے گا، اور پھر ساتھ میں جنوں اور فرشتوں کی الوہیت کی نفی ہے جو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ سورہ سبا کی تمہید 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت صفات الہی کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہیں اگر وہ ویسے ہی ہیں تو پھر قیامت وہ ضرور برپا کریں گے۔ اس صورت کے آغاز میں وہی بالکل انداز ہے جو آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ کا تھا کہ اللہ کی حمد تعریف سے، اور اللہ کا پہلا تعارف اسی عنوان سے کرایا گیا ہے کہ ساری نعمتوں کا منبع، ساری عنایتیں، سارا کرم اسی ایک ہستی کا ہے۔ شکر گزاری کا مستحق تو وہی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں کرتے شکر تو نہ کرے، لیکن جب قیامت آئے گی اور آخرت آئے گی تو پھر یہ حمد صرف اسی کے لیے خاص ہو جائے گی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اب تو کچھ اور بھی ہیں جن کی حمد ہو جاتی ہے، جن کا شکرانہ مان لیا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے دیا، لیکن قیامت میں تو سب لوگ اپنی پیشانی کی 2 آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو دیا وہ اللہ نہیں دیا۔ تو وہیں یہ ہوگا کہ تعریف صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے گی۔ کفار کا دعویٰ تھا، اصرار تھا کہ قیامت نہیں آ سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ کہا گیا کہ ان کو جواب دو کہ میرے رب کی قسم وہ تم پر آ کر رہے گی۔ کیوں آ کر رہے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دینا چاہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف ہے۔ کل بھی ہم نے سورہ سجدہ میں دیکھا تھا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا ایمان لانے والے فاسقوں جیسے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو، کیسی سوچ ہے تمہاری کہ تمہارا جو شکر گزار اگر کوئی غلام ہو اور تمہارا ایک نافرمان غلام ہو، تم دونوں کو برابر کر دو گے؟
تم انسانوں کے نہیں کرتے تو میں خداوند دو عالموں کے کیسے کر لوں گا؟ تو قیامت کا اصل مقصود یہی ہے کہ صالحین کو ان کی نعمتوں کو، ان کی نعمتوں سے انہیں روشناس کرایا جائے، نعمت بری جنتوں میں انہیں پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انہیں اللہ تعالیٰ فیضیاب کریں، یہ اصل مقصود ہے۔ باقی جہنم جو ہے وہ اصل میں قیامت کا بائی پروڈکٹ ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے خلاف زمین میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ بھی دیا جائے گا، ایک دردناک عذاب۔ لیکن اصل یہ مقصود نہیں ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اور ان کی کریم ہستی ظاہر ہے کہ یہی چاہے گی۔ پھر یہ ایک اور دلیل ہے جو وہ اس پہ باندھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دلائل ہیں جو مسلسل مختلف پہلوؤں سے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک قدرت کاملہ کی دلیل، اس دفعہ بھی آئے گی وہ، ایک ربوبیت کاملہ۔ ربوبیت کاملہ کا مطلب یہ کہ وہی پرووائڈر ہے اور وہی پروٹیکٹر ہے، تو اس کا صرف ایک حصے پہ ہم نے زیادہ فوکس کیے رکھا کہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ یہ یہاں پہ دوسرے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی کی بقا کا سارا سامان بھی وہی کرتا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان اور زمین میں نہیں دیکھا؟ ہم چاہیں تو زمین کو ان کے سمیت دھسا دے یا آسمان پر ان سے کوئی ٹکڑے گرا دیں، اس میں نشانی ہے رجوع کرنے والوں کے لیے۔ زندگی کی جو بقا ہے وہ صرف اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہونے دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو نعمت یہ ہے نا کہ وہ اسباب زندگی فراہم کر رہے ہیں، وہ پانی دے رہے ہیں، وہ کھانا دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ حوادث کو آنے سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ جو زلزلے آتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے سے، یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ یہ بتانے آتے ہیں کہ انسانوں، تم جس زمین پہ موجود ہو اس میں تمہاری کوئی طاقت، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، میں جب چاہوں اس کو تلپٹ کر دوں، یہ میرا کرم ہے۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ سزا جزا کے حق میں پھر وہ تاریخی دلائل دے رہے ہیں۔ دو مختلف واقعات ہیں، دونوں پہ احسان ہوئے غیر معمولی، دونوں کا رویہ الگ الگ، نتیجہ بھی الگ الگ۔ پہلے آل داؤد تھے جن کا تذکرہ سورہ نمل میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ حضرت داؤد پہ، حضرت سلمان پہ غیر معمولی اللہ نے فضل کیا۔ میں تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ میں نے پہلے سیشن میں کم چیزیں پڑھائی ہیں، آج اس میں زیادہ مجھے کور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے تھے حضرت داؤد اور حضرت سلمان پہ وہ غیر معمولی تھے۔ یہاں ایک کا خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کا تعلق کفار سے تھا۔ یہ جنوں کو اپنا معبود بناتے تھے، اللہ کا شریک۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تذکرہ کیا ہے کہ جنوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر رکھے تھے جو ان کے حضور میں اللہ کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے۔ بڑی بڑی دیگیں بناتے، ان کے لیے بڑے بڑے حوض جیسے لگن بناتے، تماثیل مجسمے بناتے، محارب بناتے، محرابیں بناتے، یعنی فن تعمیر کے بھی مظاہرہ ہوتا اور غریب و ضعیفوں کو کھلانے پلانے کا بھی اہتمام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں دیا اس لیے گیا تھا کہ وہ شکر کریں، اور انہوں نے واقعتاً کیا۔ ہم سورہ نمل میں دیکھ چکے ہیں ان کا رویہ کیا تھا۔ لیکن ایک واقعہ ہے جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب سلمان کی موت کا وقت آیا اور ان پہ ہم نے موت کو نافذ کیا تو جنوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلمان اس موقع پہ کھڑے ہوئے کچھ کام کرا رہے تھے ان سے، تو قرآن کہتا ہے کہ جنوں کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ ایک لکڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اس لکڑی کو ایک کیڑا غالباً دیمک وہ چٹ کر گئی، وہ لڑکھڑا کے گرے، تو تب جنوں کا معلوم ہوا کہ اچھا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اور پھر قرآن تبصرہ یہ کرتا ہے کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو اس رسوا کن عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ یہ اصل میں قریش کو سنایا گیا ہے کہ تم جنوں کو معبود کہتے ہو، دیکھ لو وہ غیب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ یہ شکر گزاری کی ایک مثال تھی۔ اب ایک ناشکری کی مثال، یہ سبا کی قوم ہے جس کا ذکر سورہ نمل میں آ چکا ہے، یمن ان کا علاقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ بڑے اللہ نے فضل کیے، دائیں بائیں دور دور تک وسیع باغ، اللہ کی رحمتیں، پاکیزہ ملک ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ایک سیلاب بھیج دیا۔ اصل میں انہوں نے دریا تو وہاں تھے نہیں یمن کے علاقے میں،
بارشیں ہوتی تھیں اور پہاڑی علاقوں سے جب ان کا پانی آتا تھا تو انہوں نے جیسے ہمارے یہاں ڈیم بنائے جاتے ہیں ڈیم بنا لیے تھے بند، اس سے وہ پھر نہریں نکال کے ایک شاندار زرعی سمجھے کہ میلوں تک سینکڑوں میل تک انہوں نے باغات بنا لیے تھے. وہ ڈیم ان کا ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ گیا. اس سے جو سیلاب آیا تو سیل الارم یعنی بند ٹوٹنے کے بعد جو سیلاب آتا ہے وہ سیل الارم ہے، وہ آ گیا. ساری ان کی تعمیرات برباد ہو گئیں، پھر کوئی انتظام بھی ایسا نہیں ہو سکا. تو ان کی جو باغات تھے اس کی جگہ کیا آ گئے، ایسے جھاڑ جھنکاڑ آ گئے کہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف کسیلے کڑوے پھل تھے، جھاؤ کے درخت ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. ان کی رفاہیت کا دوسرا انحصار ان کے جو ٹریولنگ ہوتی تھی شام سے یمن تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک محفوظ چارہ تھی، اس پہ جگہ جگہ بستیاں تھیں جہاں پہ وہ آرام سے ٹھہرتے، ان کی مسافتیں متعین تھیں، دن میں رات میں وہ سفر کرتے. اور ان پچھلے انتظام سے بھی یعنی ایگریکلچرل جو بند بنا رکھا تھا اس سے بھی تاریخ میں جو آتا ہے کہ اتنی ان کے پاس رفاہیت تھی کہ وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے، اور بحری جہاز جب ان کے یمن کے پاس سے گزرتے تو خوشبو کی لپٹیں انہیں ساحل تک آتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ آگ جلانے کے لیے جو لکڑیاں استعمال کرتے تھے وہ سندل کی اور دار چینی کی تھیں. یونانی مورخین نے بیان کیا اتنی رفاہیت تھی. لیکن جب انہوں نے، اب قرآن کے الفاظ بڑے زبردست، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہماری مسافتیں دور کر دے. اپنے آپ کو کوئی بددعا تو کبھی دیتا نہیں ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کا عمل تھا، نافرمانی کا رویہ. آگے بیان ہو گیا کہ اپنے نفس پہ ظلم کیا انہوں نے. جب کوئی قوم اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہے، جو مسلمہ انسانی اخلاق ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیے اس قوم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، مسلمہ انسانی اخلاق جن کا ذکر بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی جب پامال کیا جاتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو بس اب داستان بنا دیا، اب ان کی کہانیاں ہی رہ گئی ہیں. تو یہ سزا و جزا کے دو واقعات سنا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آخرت کی سزا جزا کو جھٹلاتے ہو، ہم تو دنیا میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. پھر یہ اگلی فصل ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار کو تنبیہ و انذار ہے اور ان کے کچھ اعتراضات کے جواب ہیں. اور بات یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ ان سے کہو کہ جن لوگ معبودوں کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں انہیں پکارو. تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کی بادشاہی میں ایک دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. نہ ان کا کوئی اللہ کی بادشاہی میں ساجا ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. تو اللہ ان کو کیوں اپنا شریک بنائے گا؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم سمجھتے ہو وہ فرشتوں کے متعلق ہی ان کی رائے تھی کہ یہ اصل میں ہمارے بت اللہ کے فرشتے، اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اور بڑے چہیتے ہیں، ہم ان کو خوش کر لیں اس کے بعد یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں چل سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اجازت نہ دے. اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سادہ سی بات کہتا ہوں کہ شفاعت کا مقصد سفارش کا کیا ہے؟ مقصد اگر بغیر کام کے نجات پانا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرنے نہیں دیں گے، اور اگر کام کر کے نجات پانا ہے تو اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے رکھی ہے. تو دونوں میں سے کوئی فائدہ تو بچا نہیں. اس کی حقیقت بہت سادہ ہے، صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی نجات کا فیصلہ اپنے عدل اور میرٹ پہ کر لیں گے تو اس وقت کسی مومن کو یہ اعزاز دے دیا جائے گا کہ وہ اس کے بارے میں اگر کوئی کلمہ خیر کہہ سکنے کی پوزیشن میں ہو، صحیح بات تو کہہ دے تو اس کی بات سن لی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا انصاف تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور اس کے بعد کوئی بزرگ سینہ تان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ میرا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ ہاتھ بھی مت لگائیے گا. تو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. قرآن نے پھر بیان کیا کہ جن فرشتوں کو تم معبود گمان کرتے ہو وہ تو خود خدا کا جب کوئی حکم آتا ہے تو لرز رہے ہوتے ہیں اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ان کے دلوں سے جب کوئی خوف و دہشت دور ہوتی ہے پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، اس کا حکم کیا نازل ہوا ہے؟ تو جواب ملتا ہے اس نے تو جو کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے، اس کا ہر فیصلہ برحق ہوتا ہے. تو فرشتوں میں سے کسی کی کیا مجال، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے سپریم مخلوق ہیں، تو پھر باقی کسی کی کیا حیثیت ہے کہ کسی غلط ریکمنڈیشن کر سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اگلی بات کہ، اور اس کی اس لیے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پوری توحید غیر متعلق ہو جاتی ہے اس کو باندھنے کے بعد.
اور پوری آخرت غیر متعلقہ تیار ہو جاتی ہے. یعنی آپ دنیا بھر کے برے کام کر لیں، اس کے بعد کوئی آپ کو بچا لے گا. تو کم سے کم قرآن اس نقطہ نظر کو سپورٹ نہیں کرتا. پھر یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے. اور میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ بات خود مسلمان بھی نہیں جانتے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نیشنلائز کرتے رہتے ہیں. بس ہمارے نبی اور صرف ہمارے نبی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اب تو اللہ تعالیٰ کو بھی نیشنلائز کرتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ اس کے واقعات آپ کو سناتا میں. پھر یہ اللہ تعالیٰ حشر میں جو کچھ ہوگا، اب اس کی کچھ تفصیل کی ہے، میں اس کا جو مطالعہ کا جز ہے اس کو لے رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے، سب کو جمع کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ادھر فرشتے بھی ہوں گے، ادھر ان کو پوجنے والے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے سبحانک پروردگار تو پاک ہے، تیرے سوا کسی کی عبادت کی جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں تو ہی ہمارا کارساز ہے، یہ تو ہم پہ بہتان لگا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے مومن تھے. اصل میں ان کا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ بت انہوں نے بنا لیے فرشتوں کے نام پہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پکارتے تھے. اچھا، فرشتوں نے تو جواب دینا نہیں ہے ایسی باتوں کا، تو ان کے کاہن پھر جنوں سے رابطے کرتے تھے، اور جن ان کو آ کے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے تھے. آدھی خبر قرآن نے بار بار اس چیز کو بیان کیا ہے، یہ غیب کی خبریں لینے جاتے ہیں اور ان کو پھر مار پڑتی ہے. لیکن جتنی کچھ بھی بات ان تک پہنچتی یا اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے یا کے کچھ نہ کچھ بتا دیتے، تو یہ انہی کے نام کی دہائی دیتے تھے، انہی سے مدد مانگتے تھے اور نام فرشتوں کا لیتے تھے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ قیامت میں تو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ فرشتے اس چیز سے بالکل بری ہیں. خاتمہ صورت پہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی دردمندانہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں ایک بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں. دیکھو، تم ایک ایک دو دو کر کے اٹھو اور ذرا سوچو، غور کرو یہ ہمارا پیغمبر کہہ کیا رہا ہے، اس کی کون سی بات غیر معقول ہے، علم اور عقل پر مبنی نہیں ہے، فطرت کے مطابق نہیں ہے، سابقہ مذہبی روایت کے مطابق نہیں ہے. پھر بھی تم انکار کر رہے ہو یہ کہہ کے کہ یہ دیوانہ ہے، خپتی ہے. یہی کہتے تھے، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم غور کرو، اس کو کوئی دیوانگی لاحق نہیں ہے، یہ تو ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں متنبہ کرنے آیا ہے. اور پھر اے نبی ان سے کہو کہ دیکھو میں تم سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگ رہا، کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر کوئی ہے تو اللہ کے پاس ہے، تو تم کیوں میری بات نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد اگلی سورت سورہ فاطر ہے. اس کی تمہید میں یہ بتایا گیا ہے کہ قدرت اور ربوبیت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب واحد ہے. یہی وہ دو بنیادی استدلال ہیں جو قرآن ہمیشہ کرتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کے دنیا میں مگن ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا کہ کل حمد، کل تعریف پچھلی سورت کی طرح یہاں بھی اللہ کے لیے ہے، آسمان و زمین کا خالق، فرشتوں کو پیغام رساں بنا کے بھیجنے والا، ان کو دو دو پر بھی دیتا ہے، تین تین بھی، چار چار بھی، اپنی خلق میں چاہے جتنا اضافہ کر دے. خاص طور پہ فرشتوں کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ ان کو معبود کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی میں نے بنایا ہے، میں نے ان کو تخلیق کیا ہے، میں ہی ان کا مالک ہوں. تو وہ عبادت کے قابل کیسے ہوگا؟ یہ قدرت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اب ربوبیت کا بیان کہ لوگوں اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہوئی ہے اسے یاد کرو. تمہارا کوئی میرے سوا بھی خالق ہے، اللہ کے سوا بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان سے رزق اور زمین سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ کیوں معبود ہے؟ دو بنیادی وجوہات ہیں. اس لیے کہ سارا اختیار ان کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. دوسری وجہ یہ کہ ساری نعمتیں انہی کی ہیں، سارا احسان انہی کا ہے. تو ان دو وجوہات پہ یہ حق ہے ہم پہ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسانوں، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں کسی دھوکے میں ڈال دے. وہ تو تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن ہی سمجھو،
دیکھو وہ تو اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی درد مندانہ نصیحت کر رہے ہیں کہ، اور میں پہلے بھی آپ کو توجہ دلاتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب وعدے کا لفظ بول رہے ہیں تو بار بار وہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ اور پچھلی قوموں کے قصے بھی وہ اسی لیے سناتے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے انسانوں، میں بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم کیوں دنیا کی زندگی میں کھو جاتے ہو، تم کیوں نہیں آخرت کی تیاری کرتے؟ اس لیے کہ دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہ میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں، پیچھے بھی ذکر آیا ہے کہ کل ہی غالباً ہم نے پڑھا ہے سورہ سجدہ میں کہ بڑی بے بسی سے لوگ کہیں گے کہ پروردگار ایک موقع اور دے دیجیے، مگر اس روز کوئی موقع نہیں ہوگا۔ پھر توحید و آخرت کے وہ دلائل ہی ہیں، اور ساتھ میں انذار بھی کیا جا رہا ہے، خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ دلائل کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نعمت دینے والا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو نا، تو وہ کھجور آپ آج کل رمضان میں کھا رہے ہوں گے، اس میں ایک گٹھلی ہوتی ہے، اور سے دیکھیے گا گٹھلی پہ ایک جھلی لگی بھی ہوتی ہے بالکل باریک سی۔ عرب کی سوسائٹی میں نہ کھجور کی کوئی وقت تھی، گٹھلی کی بھی کچھ وقت نہیں تھی، اس لیے کہ بہت پیدا ہوتی تھی۔ اس پہ لگی ہوئی جھلی کی کیا وقت ہوگی، اس کی بھی کوئی وقت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو مجھے چھوڑ کے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری دعا سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر سن لیں تو تمہاری فریاد رسی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر قیامت کے دن جب تمہارے سامنے اگر وہ آئیں گے، اور یہ ابھی فرشتوں کے حوالے سے دیکھا، پیغمبروں کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں، سب انکار کر دیں گے، پروردگار ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں خبر دے رہا ہوں، میری مانند کوئی خبر نہیں دے گا۔ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے ہوگا میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو ابھی سے باز آ جاؤ اور سمجھ لو کہ تم اصل میں اپنے رب ہی کے محتاج ہو۔ وہ ہے جو بے نیاز ہے، وہ ہے جو اپنی ذات میں حمید ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، ایک نئی مخلوق کو لے آئے، یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دن کی تیاری کر لو جب کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھل شخص کسی کو پکارے گا بھی کہ میرا بوجھ اٹھا لو، تب بھی اس کا ہاتھ نہیں بٹایا جائے گا، چاہے کل ہم نے پڑھا ہے باپ ہو یا بیٹا، اتنا قریبی رشتہ ہو تب بھی کوئی بوجھ اٹھانے نہیں آئے گا۔ تو بس اے نبی اب تم انذار کرو، تنبیہ کرتے رہو، تم تو انہی کو تنبیہ کر سکتے ہو جو رب سے ڈرنے والے ہوں، غیب میں رہ کے نماز کو قائم کرتے ہوں، اور جو لوگ پاکی اختیار کریں گے تو اپنے نفس کے لیے کریں گے، اور اللہ ہی کے پاس سب کو لوٹنا ہے۔ یہ جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت اللہ نے بیان کر دی ہے کہ یہ عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو میں نے غالباً سورہ توبہ میں یہ بیان کیا تھا اسی مثال سے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یہ کہا تھا، منافقین جب یہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں بیٹھو، یہ جو باہر ٹیمپریچر ہے صحرا میں، ہمیں تبوک میں لے جا رہے ہیں، یہ وہاں تو بہت گرمی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 60 ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے صحرا کا، اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ تو میں نے آپ کو سورج کا ٹیمپریچر اس روز بتایا تھا کہ وہ 1 کروڑ ڈگری سے زیادہ ہے۔ تو پچھلے زمانے کا کوئی آدمی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے ہاں جو آگ ہوتی ہے وہ اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس کا علم جتنا بڑھتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت کا احساس اتنا ہی بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ نیکوکاروں کا بدلہ کہ ان کے لیے وہ باغ ہوں گے ہمیشگی کے، جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں نا وہ بیان ہوا تھا نا، قیامت کے دن صرف اللہ ہی کے لیے حمد ہوگی، سب دیکھ لیں گے کہ جو کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، اور ہمارا رب بہت معاف کرنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں اس ہمیشگی کے گھر میں اتارا اپنے فضل سے۔ یہاں پہ نہ کوئی ہمیں تھکن لاحق ہوگی، نہ کوئی کلفت لاحق ہوگی، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہی آگ جس کا ٹیمپریچر میں نے بیان کیا۔ ان پہ موت کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مر ہی جائیں، مرنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی نہیں آئے گی، اور نہ ان پہ سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے
ناشکروں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ وہ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اس میں نکال لیجئے، اس میں سے نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے، جو برے کام کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، اتنی زندگی کے جس نے سوچنا ہو وہ سوچ لے، اور تمہارے پاس تو ایک ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، تو چکھو اس عذاب کو، اور آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو دیکھیے ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے نذیر بھیج دیا قرآن کی شکل میں، ہمیں بھی مہلت دے دی۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہو جائے، بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ اور یہ صورت اب ختم ہو رہی ہے، اس میں جو سنت الہی ہے جس کو ہم شروع کے 3 گروپس میں پڑھ چکے ہیں، تو اس میں وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو اپنے کفر کے اوپر قائم ہے، یہ جو ہمارے رسول کے خلاف معاملات کر رہے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی ہو جو ہم پچھلی قوموں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، ہمارے طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں پائیں گے۔ کیا یہ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پچھلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والے تھے، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ پہلے بھی پکڑتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرموں کو بھی اس نے پکڑ لیا، اور آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر نکل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتے، اس لیے جلدی نہیں کرتے کہ پکڑا اسے جاتا ہے جو بھاگ رہا ہو، جو خود چل کے اللہ کی طرف آ رہا ہو، اس کو پکڑنے میں جلدی کر کے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو پھر چیخنا چلانا کچھ کام نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔